الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون حضرات محترم، زندگی کا سفر بڑی تیزی سے کٹ رہا ہے۔ ہر انسان وہ چھوٹا ہے یا بڑا اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ زندگی میں کئی مرتبہ کئی خوشیاں ملتی ہیں۔ بھائی جان یہ آہستہ کریں، تھوڑا سا حال کو آہستہ کریں۔ انسان کو اپنی زندگی کے سفر کے اندر کبھی خوشیاں ملتی ہیں، کبھی تکلیفیں غم بھی آتے ہیں۔ یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے جس میں اللہ رب العزت ہر انسان کو جانچ رہا ہے، پرکھ رہا ہے کون انسان کیا کرتا ہے۔ خوش نصیب وہ انسان ہے جس کی زندگی میں نیکی کا لمحہ آتا ہے تو وہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ ان نیکی کے لمحات میں ایک
فصل بہار نیکیوں کا رمضان المبارک جو اب گزر کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اسے جمعۃ الوداع بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن اے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اس دن کے متعلق بہت سے ایسے تصورات بنائے ہوئے ہیں جن کا نہ اللہ نے حکم دیا ہے نہ اس کی تعلیمات ہمارے نبی نے دی ہے۔ وہ تصورات کیا ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پورا سال انسان کچھ عمل کرے یا نہ کرے، وہ نماز ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ جمعہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ کے حقوق کو سمجھتا ہے یا نہیں، اور انسانوں کے حق جانتا ہے یا انسانوں کے حق تلفی کرتا ہے۔ اس جمعے میں آ کے وہ جمعے کی نماز پڑھ لے یا اس کے متعلق 4 نفل پڑھ لے، اس میں یہ کچھ کر لے تو اس کی پوری زندگی کی قضا ہو جاتی ہے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے اور وہ اتنے بڑے جھوٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، اسلام ایک جہد مسلسل کا نام ہے۔ انسان کی زندگی کے اعمال اس کی بلوغت سے شروع ہوتے ہیں۔ جب وہ بچہ ہے، جب وہ معصوم ہے، اس کا ذہن کچا ہے، اچھائی اور برائی کو نہیں سمجھ سکتا، اس وقت تک اللہ اس پہ قلم نہیں چلاتے۔ 4 لوگ ہیں جن پہ اللہ قلم اٹھا دیتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو بچہ ہے، ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، اس کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا۔ وہ اچھا کرواتے ہیں اس کے والدین تو والدین کو اجر ملتا ہے، اگر وہ برا کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب انسان بلوغت میں قدم رکھ لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا ایک ایک معاملہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ایک ذہنی طور پہ مفلوج انسان جو پاگل ہے، اب ایک پاگل انسان کو اپنے حالات کا کوئی علم نہیں، وہ کیا کر رہا ہے اس بیچارے کو تو احساس نہیں، اللہ اس کا عمل بھی نہیں لکھتے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، جب انسان سویا ہوتا ہے، سوئے کی حالت میں اسے احساس نہیں ہوتا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، یا میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں، یا میں اچھا کر رہا ہوں یا برا۔ جب اٹھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے، اللہ سوئے بندے سے بھی قلم اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، آدمی بے ہوش ہو جائے، یہ 4 لوگ ہیں جن کا کسی عمل کا کوئی واسطہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن جب انسان، میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے یہ ہے، جب یہ بلوغت میں پہنچتا ہے، اس وقت سے لے کر اس کی موت کے وقت تک ایک ایک لمحے کی خبر لکھی جاتی ہے، اسے قلم بند کیا جاتا ہے، ایک فلاپی بنائی جاتی ہے، اس کی زندگی کی فلم تیار ہوتی ہے۔ وہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں کرتے ہیں یا اجتماعی زندگی میں، ہم چھپ کے کرتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ ہماری ایک مووی بن رہی ہے۔ کون بنا رہا ہے انشاءاللہ یہ ابھی عرض کروں گا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس کائنات کے اندر اگر اللہ کی مخلوق میں کسی کو اسپیشلی چھوٹ ملتی تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے زیادہ متقی کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ تھا نہ ہوگا، ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہ تھا نہ کوئی آئندہ ہوگا۔ ان ساری باتوں کے باوجود آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت، آپ کے اللہ کا قرب، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود آپ جب تک ہوش میں رہے آپ نے کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، حتیٰ کہ آپ زندگی کے آخری جب آپ بیمار ہوئے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ اپنی زندگی کی 63 بہاریں گزار چکے، تو اس وقت آپ کو 29 صفر کو تکلیف آ گئی، بخار ہو گیا، اور آپ
اس بیماری میں باوجود بیمار ہونے کے آپ نے نماز کی کوتاہی نہیں کی، حتیٰ کہ 8 ربیع الاول کو جمعرات کے دن آپ نے لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے، اور نماز کتنی پڑھائی یہ بھی آپ یاد رکھیں، شاید ہم نے مغرب کی نماز کبھی زندگی میں ایسی نہیں پڑھی ہوگی۔ عرب لوگ شاید پڑھتے ہوں گے، آپ کی زندگی کی آخری نماز جو باجماعت آپ نے کروائی تھی وہ 8 ربیع الاول مغرب کی نماز تھی۔ آپ نے اس نماز کے اندر پہلی سورت میں سورت مرسلات 29ویں پارے کی 2 رکوع کی سورت پڑھی، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورت الانفطار 30ویں پارے کی یہ سورت پڑھی جس کی تلاوت ابتدائی آیات کی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی، پھر آپ گھر چلے گئے۔ بخار نے جوش مارا، بخار تیز ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کو جب ہوش آیا، آنکھیں کھلی تو آپ سید عائشہ صدیقہ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اماں جان کا چہرہ آپ پہ جھکا ہوا ہے۔ آپ نے فوراً پہلا سوال یہ کیا، عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کیونکہ عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ اماں جان کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ، اٹھا کے بٹھایا گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے وضو کرواؤ۔ نقاہت اور کمزوری اتنی ہے کہ آپ خود وضو نہیں فرما سکتے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے مدد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا۔ جب آپ اٹھ کے نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو بے ہوش ہو کے گر پڑے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آئی تو دوبارہ سوال یہی کیا، عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ علی ھذا القیاس ایک مرتبہ بے ہوش ہوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، نہیں جا پاتے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب چوتھی مرتبہ بھی ایسا ہوا، ہوش میں آ کے پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا اے اللہ کے پیارے حبیب ابھی نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھاؤ، کیونکہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ اگر رابطہ ٹوٹ جائے تو انسان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ انسان اس وقت تک یہ خیر پہ ہے جب تک اس کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ رہتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ہم کس طرح غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہم مسلمان، ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں ہم مسلمان، ہم لوگوں کا حق مارتے رہیں تو مسلمان، ہم اپنے بھائیوں بہنوں پہ ظلم کرتے رہیں تو مسلمان، ہم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کی زندگی تنگ کر دے تو مسلمان۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام تو ایسی چیز کا نہ درس دیتا ہے، نہ تعلیم دیتا ہے، نہ ایسی باتوں کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ پھر یاد رکھیں صرف یہ ایک جمعہ پڑھ لینے سے انسان کی خلاصی نہیں ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی ایک جد و جہد کے تحت گزرتی ہے۔ اس پہ جو اللہ نے فریضے عائد کیے ہیں اسے ہر صورت ادا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح میرے عزیز بھائیوں، جب تک انسان سانس لیتا ہے اس کا یہ جسم قائم ہے، اسی طرح جب تک انسان فرائض کو ادا کرتا ہے تب تک اس کا دین اور ایمان قائم ہے۔ جس طرح سانس بند ہو جائے تو انسان کا جسم ایک میت کی صورت اختیار کر جاتا ہے، وہ مرا ہوا انسان ہے۔ اسی طرح جس انسان کی زندگی میں فرائض نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ اگر اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ نہیں ہے، حج اور عمرہ نہیں ہے، تو میرے عزیز بھائیوں جس طرح سانس کے بغیر یہ جسم ایک متعفن ہے، ایک لاش ہے جسے زیادہ دیر اس کی اولاد رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسی طرح اس انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا جس کی زندگی فرائض سے خالی ہے۔
اس لیے کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو آج کے دن کے متعلق میں ان علماء کے لیے یہ صرف دعا کر سکتا ہوں، کسی کی مخالفت نہیں، اللہ ان پہ رحم کرے جو لوگوں کو یہ جھوٹ سکھاتے ہیں۔ واللہ باللہ سمت اللہ، دنیا کی کسی ضعیف سے ضعیف کتاب کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو اس کائنات کا سب سے بہترین انسان سمجھتے ہیں، اس کے بعد ائمہ دین ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے ایسی بات نہیں کہی کہ تمہارے لیے ساری معافی ہو جائے گی اگر یہ جمعہ ادا کر لو گے۔ یہ کس نے کہا؟ کیسے مسلمانوں میں پھیلا؟ میرے عزیز بھائیو، یہ شیطان ایسی باتیں پھیلاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی اور آخرت برباد ہو جائے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ آج کی مجلس میں نے یہی بات عرض کرنی ہے جو سورۃ انفطار کا موضوع ہے۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے رب کریم کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ اس کا آغاز اللہ فرماتے ہیں، 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سارا اترا، میں نے سنا، میں اس پہ عمل کیا، لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں جب یہ مجھ پہ نازل ہوئی تو مجھے انہوں نے بوڑھا کر دیا، میں اس فکر سے بوڑھا ہو گیا، میرے اعضاء کمزور پڑ گئے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دوں گا۔ یہ رسول اللہ کی بات ہے جو اس کائنات میں سب سے افضل اور برتر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان میں ایک صورت واقعہ ہے، اس میں بھی آخرت میں جو امتحانات ہیں، آخرت میں انسان کے ساتھ جو معاملات ہونے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ دوسری صورت تکویر ہے، اس صورت سے پہلے اذا الشمس کورت، اس میں دنیا کی بربادی اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے معاملے ہیں، اور اس صورت کے اندر بھی یہی ہے، انسان کو بتایا گیا ہے کہ انسان تیری زندگی کی فلاپی تیار ہو رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آپ دیکھتے ہیں ہم میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہماری غلطی پہ ہماری مووی بن جائے اور وہ اسے فیس بک پہ اپلوڈ کر دے تو پوری کائنات کے اندر ایک انسان بے عزت ہو جاتا ہے۔ آپ نے چند دن پہلے ایک خاتون کا معاملہ دیکھا ہوگا، کس زبان سے کوئی خیر کا کلمہ اس کے لیے نکلا ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہماری پوری زندگی کی وہ ہماری چھپی ہوئی زندگی ہے یا ظاہری زندگی اس کی فلاپی بن رہی ہے، اس سے پہلے اللہ اس دنیا جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، جس دنیا کے پیچھے لگ کے ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اس دنیا کی کیا حالت ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، یہ آسمان جس کے متعلق سورۃ ملک میں اللہ فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، یہ رحمان نے ایک خلق بنائی ہے، یہ ایک چھت لگائی ہے، کوئی تم میں ہے؟ تمہارا رب تمہیں چیلنج کرتا ہے، اس میں نقص نکال کے دکھاؤ۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں نظر آیا؟ فرجع البصر، پھر دوبارہ دیکھ لو، اب بھی نہیں نظر آیا؟ ثم ارجع البصر کرتین، بار بار دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نظر نامراد لوٹ جائے گی، اللہ کی خلق میں کوئی نقص نہیں نکال سکو گے۔ یہی خلق جس میں کوئی ستون نہیں ہے، جس میں کوئی دراڑ نہیں ہے، جو کچھ نہیں ہے، اذا السماء انفطرت، اللہ اس کو توڑ کے گرا دیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، آسمان افلاک کے اوپر کھربوں کہکشاں ہیں، ایک کہکشاں کے اندر کھربوں ستارے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور بعض ستارے ایسے ہیں جو زمین سے کروڑوں گنا بڑے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان سب کو بکھیر دیا جائے گا۔
یہ جو اپنے مدار میں چل رہے ہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع، جہاں جہاں وہ چاہتا ہے وہاں وہاں یہ گھوم رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، تیسرا فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر ابل پڑیں گے، اب کوئی چیز کسی بندے کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ دنیا کے فلاں ملک میں سمندر ابل پڑا، لیکن اب آپ کے موبائل کے اندر ایک ایک طوفان کی جو ہے تصویریں موجود ہیں، اس کی پوری پوری مووی موجود ہے کہ سمندر ساکن ہے اور اچانک اس میں سے ایک لہر اٹھتی ہے جو شہروں کے شہروں کو تباہ کر کے ہوئے دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ جب آپ تصور کریں، وہ تو ایک ملک یا ایک شہر یا ایک جزیرے کے اندر آیا، لیکن جب یہ سارے سمندر ابل کے زمینوں پہ آ جائیں گے تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ ائمہ مفسرین نے دو معنی کیے ہیں اس کے۔ سمندر کا ابلنا دو طرح ہے، ایک پانی جو ہے دو گیسوں کا مجموعہ ہے، جب تک دونوں گیسیں ملی رہیں یہ پانی ہے، جب دونوں کو ایک عمل سے الگ کر دیا جائے تو ان دونوں گیسوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو یہ بھی معنی ہے کہ ہم سمندروں کو جھونک دیا جائے گا، آگ لگا دی جائے گی۔ جب سمندروں میں آگ لگ جائے تو دنیا کی کیفیت کیا ہوگی؟ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ہم قبروں میں اپنے مردوں کو دفنا آتے ہیں، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کراتے ہیں، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں اور اوپر لکھ کے آتے ہیں آخری آرام گاہ۔ میرے عزیز بھائیو، ہر کے لیے وہ آرام گاہ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ جس بندے کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، جو فسق و فجور میں زندگی بسر کرتا رہا، جس نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، اس سے جب سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے، وہ اچانک بدک کے کہے گا ہا لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں میرا رب کون ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے گا من نبیک، تیرا نبی کون ہے، جب اس نے نبی کے طریقے کو اپنایا ہی نہیں ہوگا، وہ کہے گا ہا لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں میرا نبی کون ہے۔ پھر پوچھا جائے گا تیرا دین کیا؟ میرے عزیز بھائیوں، ذرا سوچو، آج سب سے زیادہ ہم اس دین سے نفرت کرتے ہیں، اس دن ہمیں سوال ہی یہ ہوگا تیرا دین ہے کیا؟ کیا کہیں گے الہاد ہے؟ کیا کہیں گے سائنس میرا دین ہے؟ کیا کہیں گے صنعت کاری میرا دین ہے؟ کیا کہیں گے ٹریڈنگ میرا دین ہے؟ اس وقت بھی انسان بدحواس ہو کے کہے گا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ اسی وقت فرشتہ نفرت سے کہے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے کہ تجھے رب کا نہیں پتا۔ آج ہم تختوں پہ کلمہ لکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا مردہ اسے پڑھ لے گا، واللہ ہمارا مردہ PhD کر کے قرآن کی تفسیریں لکھ کے گیا ہوگا، اگر اس کا اس قرآن پہ عمل نہیں ہے تو اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا کہ میرا رب کون ہے۔ ہم اس کے سینے پہ عہد نامہ رکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ عہد کو پالے گا، یہ ہمارا عمل ہے جو وہاں جواب دے گا۔ وہ فرشتہ کہے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کی طرف سے فوراً پیغام آ جائے گا، ہم نے قبر پہ تختی لگائی، آخری آرام گاہ، اور اللہ کا فیصلہ آیا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَمَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اور اس کی قبر میں جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دو۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید جو مر گیا وہ سکون میں چلا گیا، کو خودکشی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے زندگی کی تکلیفوں سے سکون پا لیا۔ واللہ باللہ ثم تاللہ سکون نہیں پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی جان کو ہلاک کیا، وہ چھرے سے کیا، گولی مار کے کیا، زہر پی کے کیا، یا اپنے آپ کو چھت سے گرا کے کیا،
وہ ہر دن روزانہ یہ عمل دہراتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ایک وقت آئے گا جب یہ ساری قبریں اللہ کھود دیں گے، انسان کے جسم کا ایک ایک عضو مٹی کھا جاتی ہے، صرف اس کی صلب کی ہڈی، کمر کے پیچھے پیٹھ کے اوپر 3 تکون ہڈی ہوتی ہے، اسے صلبی ہڈی کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں راٹ کی ہڈی کہتے ہیں۔ ہر چیز انسان کی کھائی جاتی ہے لیکن یہ نہیں کھائی جا سکتی۔ جب قیامت قائم ہوگی، ایک فوار، ایک بارش آئے گی، اس ہڈی کی بنیاد پہ جس طرح پودا زمین سے نکلتا ہے اس طرح انسان قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کام ختم نہیں ہونا، اب اصل سلسلہ یہاں سے شروع ہونا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ ہم میں سے جو انسان بھی کوئی بھی کام کرتا ہے، ہمیں دیکھ کے بھی کچھ لوگ وہ کام کرتے ہیں، اگر وہ اچھا ہے تو یاد رکھیں وہ ہمارے لیے خیر کا سبب ہے، ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں، لیکن ان کی نیکی کا اجر ہمیں بھی ملے گا اگر ہماری بات پہ انہوں نے نیکی شروع کی ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ ہم کوئی برا عمل کر رہے ہیں تو لوگ اسے دیکھ کے برا عمل کریں گے، تو نہ صرف ہمیں ہماری برائی ہماری اپنے سر نہیں ہوگی، ان کی برائی بھی ہمارے سر ہوگی۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا قتل آدم کے بیٹے قابیل نے کیا تھا۔ اب قیامت تک جتنا لوگ قتل ہوتے ہیں تو قاتل کو جہاں اپنے گناہ کا وبال اس پہ پڑتا ہے، ان سارے قتلوں کا وبال قابیل کے اوپر بھی پڑے گا، کیونکہ سب سے پہلے اس طریقے کو ایجاد کرنے والا وہ شخص ہے۔ اس لیے کوئی بھی برائی اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ میں اپنے معاشرے میں کیا کردار ادا کیا، میری وجہ سے کتنے لوگ برباد ہوئے یا میری وجہ سے کتنے لوگ خیر پا گئے۔ اللہ ہمیں خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نقل کوئی اچھے کام میں کرے، برے کام میں نہ کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، برا کام ضروری نہیں ہے کہ وہ زنا ہی ہو، وہ چوری ڈکیتی ہی ہو، وہ ظلم و بربریت ہی ہو، دین کے اندر بھی ظلم ہوتا ہے۔ نبی کریم ابن ابی حاتم حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے، نبی کریم امام ابن کثیر اس آیت کے ضمن میں لائی ہے، 6 پارے کے آخری رکوع میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اس دین کے اندر غلب نہ کرنا۔ غلب کا مطلب ہوتا ہے اپنے پاس سے کوئی چیز نئی ایڈ کر دینا دین کے اندر، ایسا نہ کرنا۔ غیر الحق، اللہ نے تمہیں اس کا حق نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں پہلی امتوں میں ایک عالم دین تھا، نبی کریم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں ایک عالم دین تھا اور وہ بہت ہی نیک تھا اور لوگ اس پہ اعتماد کرتے تھے۔ شیطان نے ایک دن اس کے دل میں ڈالا، کیا تم بھی مکھی پہ مکھی مارو گے؟ جو پہلو نے کہا اسی کو بتاؤ گے؟ کوئی نئی بات لوگوں کے سامنے رکھو۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اس نے کچھ اپنا طریقہ ایجاد کر کے لوگوں کے سامنے رکھا۔ لوگ اسے عبادت سمجھ کے، چونکہ لوگ اعتماد کرتے تھے یہ عالم دین ہے، ہمیں اللہ کا حکم دین سے سنا رہا ہے، لوگ اعتماد کرتے تھے، اس اعتماد پہ انہوں نے اس کی اس بات کو بھی قبول کر لیا اور بہت بڑے ایک جمع غفیر لوگوں کا ایک ہجوم وہ عمل کرنے لگا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، لوگ تو اللہ کا حکم سمجھ کے، عبادت سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ یہ طریقہ تو میں نے ایجاد کیا تھا۔ رات کو اٹھا، اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ رو کے اللہ سے آوازاریاں کر کے سو گیا تو خواب میں اسے کیا آتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرا اکیلے کا معاملہ ہوتا نا، تو نے صرف اپنے لیے غلط کام کیا تو میں تمہیں معاف کر دیتا،
میں رحیم و کریم ہوں، لیکن تیری وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہو جائیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے تجھے ضرور میں سزا دوں گا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ بھی اس برائی میں مبتلا ہوں۔ آج کے زمانے میں آپ ایک شخص اپنے کاروبار کے لیے سینما بناتا ہے، اب وہ زندہ ہے یا مر گیا، لوگ جب تک وہاں گن دیکھتے رہیں گے اس کو اس کا بدلہ ملتا رہے گا۔ کیا بدلہ ملے گا؟ کسی سے بھول نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہسپتال بنا دیتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مسجد بنا دیتا ہے، رفاہیت کے لیے لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دیتا ہے، تو یہ ایک اپنی جگہ بھلائی ہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت۔ انسان کا معاملہ یہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ انسان جان لے گا، اس وقت اسے احساس ہوگا میں نے پیچھے کیا چھوڑا اور آگے کیا بھیجا ہے۔ بلکہ میرے عزیز بھائیو، سورۃ فجر کے اندر اللہ فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا جب کوٹ کوٹ کے اس دنیا کو توڑ دیا جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، اس دنیا کو کوٹ کوٹ کے توڑ دیا جائے گا۔ وجاء ربک، تیرا رب فیصلے کے لیے آئے گا۔ صفاً صفا، اور فرشتوں کی صفیں ساتھ ہوں گی۔ وجیء یومئذ بجہنم، پھر جہنم کو گھسیٹ کے اس کے درمیان لایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 جہنم کی لگامیں ہیں، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ ایک فرشتے کے 600 پر رسول اللہ نے بتلائے، جبریل کے، جس نے قوم لوط کی پوری بستی کو ایک پر پہ اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس وقت کیا معاملہ ہوگا؟ وجیء یومئذ بجہنم، جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا اور اس کی ہولناکیوں کو انسان دیکھے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، پھر انسان نصیحت پکڑے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اللہ کہتا ہے اب نصیحت کا کیا فائدہ؟ آج فائدہ ہے، آج نصیحت پکڑ لیں، آج ان باتوں کی تذکیر کو لے لیں، آج ان باتوں کو پلے باندھ لیں، کل کی ذلت سے بچ جائیں گے۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، پھر انسان کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی زندگی میں آگے کچھ بھیج دیتا، آگے کوئی نیک اعمال کا ذخیرہ کر لیتا۔ قدمت لحیاتی، کیوں کہے گا؟ فیومئذ لا يعذب عذابہ احد، اس دن اللہ ایسا عذاب کریں گے جیسا کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اپنے دل میں خیال نہ کرنا کہ یہ کون سی باتیں لے کے بیٹھ گیا ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ کسی بھائی کو یہ بتانا کہ اس رستے پہ آگ لگی ہوئی ہے جس طرف آپ بھاگ رہے ہیں، آپ واپس پلٹ آئیں، تمہاری زندگی اور بقا اس میں ہے کہ یہاں نہ جائیں، تو یہ برائی نہیں ہوتی، یہ خیر خواہی ہوتی ہے۔ تو جو میں عرض کر رہا ہوں واللہ باللہ ثم تاللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے پاس سے نہیں بات کر رہا۔ تو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، یہ مخاطب میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، اللہ اسے مخاطب کرتے ہیں یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، غور سے بات سن، ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کریم کے معاملے میں تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دھوکا ہے؟ ہم میں سے جو شخص جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جسے اللہ نے وسعتیں عطا کی ہیں، وہ سمجھتا ہے یہ میری نمازیں ضرورت نہیں ہے، یہ فلاں کام یہ تو فرصت والوں کے کام ہیں، یہ فلاں کام
یہ مجھے اپنی زندگی میں بھی بہت سے کام کرنے ہیں، یہ اللہ کے معاملے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا کی، جس اللہ نے رزق کے انبار اس کے سامنے لگائے، آج یہ اسی کے معاملے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اور فقیر اس لیے دھوکے میں ہے کہ وہ سمجھتا ہے مجھے دیا کیا ہے۔ 99% لوگ جو مزدوریاں کرتے ہیں، زندگی انتہائی مشقت میں گزرتی ہے، لیکن اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پاس پھٹک کے نہیں گزرتی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، جس نے اللہ نے منصب دیا ہے، وہ اپنے منصب کے گھمنڈ میں ایسا پڑا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے، فیصلہ تو میری قلم کے اندر ہے، قانون تو میرا تابع ہے۔ جبکہ ایک دن آئے گا، نہ امیر بچے گا نہ غریب، نہ منصبدار بچے گا نہ فقیر، نہ بے بس بچے گا نہ ظالم بچے گا نہ مظلوم بچے گا، کوئی نہیں، سب کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ لیکن ہم سب دھوکے میں، کچھ لوگوں نے یہ دھوکا اپنے آپ کو سنایا ہوا ہے کہ ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، کیا وہ ایسا ہمارے ساتھ ایسا کرے گا؟ تو اس کا جواب اللہ 14ویں پارے میں دیتے ہیں، کہا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو خبر دے دو، غلط فہمی میں نہ رہنا، تمہارا رب جو ہے اگر غفور الرحیم ہے تو اس کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ غفور الرحیم کس کے لیے ہے؟ میرے پیارے بھائیو، آج تک کسی ٹیچر نے کسی ایسے بچے کو پاس مارکس دیے ہیں جس کے پاس 0 ہو، جس نے کچھ بھی نہیں کیا؟ کیا کبھی کسی ٹیچر ایگزامینر نے اسے پاس کیا ہے؟ پاس کسے کرتے ہیں؟ کہ جس کے 1-2 نمبر کم ہو، اسے رعایتی نمبر دے کے پاس کر دیا جاتا ہے۔ ہم سوچیں تو صحیح، ہمارے پلے کیا ہے؟ کس بنیاد پہ اپنے مالک کو کہیں کہ ہمیں پاس کر دے؟ نہ ہماری غربت نے ہمیں نصیحت دی، نہ ہماری امارت نے ہمیں شکر سکھایا، نہ ہمارے منصب نے ہمیں شرم دی، بلکہ ہر منصبدار جو ہے یہ ظلم کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص بھول چکا ہے کہ ہمیشہ عدالتیں ہماری نہیں، ہمیشہ منصب ہمارا نہیں۔ ایک دن منصبدار وہ ہوگا جب وہ ساری مخلوق کے سامنے پوچھے گا سب سے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کون بادشاہ ہے، بتاؤ آج کس کے ہاتھ میں فیصلے کی قوت ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، آج تو رشوت لے کے فیصلہ غلط لکھ دیا جاتا ہے، آج تو سفارش کی بنیاد پہ مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، وہ اللہ کی عدالت ایسی ہے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، وہاں کسی سفارش کرنے والے کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں کسی چیز کا فدیہ نہیں لیا جائے گا، وہاں ہر شخص کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یہ وہ دھوکہ ہے جس میں کہنے والا بھی مبتلا ہے اور سننے والے بھی مبتلا ہے، کہ کوئی بات نہیں جی، رب ایسا ہے، رب ایسا ہے۔ رب منصف تو ہے۔ یاد رکھیں، کہتے ہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے یہ بھی تو کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت خاص اسے عطا کروں گا جس کے دل میں میرا ڈر ہوگا۔ کیا ہماری زندگی کا طرز عمل اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ مجھے اپنے دل سے سوال کرنا ہے، آپ کو اپنے دل سے سوال کرنا ہے، کیا ہم اپنے مالک سے ڈر کے سارے کام کرتے ہیں؟ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم سے کسی نے پوچھنا ہے زندگی کے ایک ایک لمحے کے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر انسان اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا،
اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ اس سے پوچھیں گے، اسے بتانا پڑے گا۔ کیا جواب دیں گے؟ آج تو اگر ہمارے پاس کوئی چارج شیٹ آتی ہے، ہم سے پوچھا جاتا ہے، ہم ایسا خوبصورت جواب گھڑ کے دیتے ہیں کہ جو ہم سے جواب طلبی کرنے والا ہے وہ بھی حیران ہو جاتا ہے، یہ تو بڑا معصوم انسان ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس وقت اپنے اوپر لگنے والی فرد جرم کا انکار کریں گے تو اللہ کہیں گے کوئی بات نہیں۔ پھر ایک نیا حکم ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم، یہ زبان جو ساری زندگی کینچی کی طرح چلتی تھی اسے بند کر دو، آج یہ نہیں بول سکتی، اس کے منہ پہ مور لگا دو۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس کے ہاتھ بولیں کہ اس نے کیا کیا تھا، کیا لکھا تھا، کس پہ، اپنی قوت کے بلبوتے پہ ظلم کیا تھا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کے قدموں کو، اس کے پاؤں کو پوچھو یہ چل کے کہاں کہاں گئے تھے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ایک دوسرے مقام پہ انسان اپنے اعضاء کو خود کہے گا کہ تم تو میرے تھے، تم میرے خلاف، تو اس دن انسان کے اعضاء کہیں گے آج ہم تیرے نہیں اس کے ہیں جس نے ہمیں بنایا تھا، جو ہم سے پوچھے گا ہم سچ بتائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ جس طرح آج دنیا میں ہماری خطاؤں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ قیامت کے دن بھی ننگا نہ کرے۔ اگر ہماری شرمگاہ بولے، اگر ہمارا پیٹ بولے کہ اس نے یہ کھایا تھا، اگر ہماری انگلیاں بولے انہوں نے یہ لکھا تھا، کیا جواب ہوگا میرے اور آپ کے پاس؟ تو اللہ ہمیں آج کہتے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تو اپنے رب کریم کے معاملے میں کس طرح دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جب کہ تجھے احساس نہیں ہے الذی خلقک، تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ دیکھیں یہ سر کے بال ہیں، اس سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی ہے اور بنانے والا؟ کسی کا ناخن فنگس کی وجہ سے گل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے، وہ ساری زندگی بھی زور لگا لے دوبارہ ناخن نہیں اگا سکتا۔ بال عمر کے ساتھ یا عمر میں بھی، جوانی میں ہی اڑ جاتے ہیں۔ آج یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی یہ ہے کہ اس کی پلانٹیشن ہو سکتی ہے، انہی بالوں کو اپنے پاس سے نہ بال بنا سکتا ہے نہ لگا سکتا ہے، انہی بالوں کو دوبارہ سر میں پیوست کیا جاتا ہے، شاید یہ چل پڑیں، بنا کوئی نہیں سکا۔ تو جو وگ لگاتے ہیں آرٹیفیشل لگتے ہیں، صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ اندر سے کچھ اور ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اللہ احساس دلاتا ہے، ہمیں احسان بھی جتلاتا ہے، الذی خلقک، آج تو بڑا دانا بنتا ہے، آج تو سمجھتا ہے کہ میں اتنی ملوں کا مالک اور اسے چلا رہا ہوں، آج تو سمجھتا ہے میں پورے شہر کو کنٹرول کرتا ہوں، مجھے بتا تجھے بنایا کس نے ہے؟ الذی خلقک، اسی رب کے معاملے میں دھوکے میں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، اور اتنا اعتدال میں پیدا کیا کہ دنیا کی کوئی مخلوق انسان جیسی نہیں ہے۔ آپ کسی سے کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، وہ آسمان پہ اڑنے والے پرندے ہیں، وہ زمین پر رینگنے والے چلنے والے جاندار ہیں، کسی کے ساتھ، اور سمندروں میں تیرنے والی مخلوق ہے، کسی کے ساتھ کمپیریزن کرو، کیا انسان سے زیادہ کوئی خوبصورت اللہ نے بنایا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، بڑے ہی اعتدال میں بنایا۔
فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جیسی صورت میں چاہا تمہیں جوڑ دیا۔ ہم اپنی صورت پہ فخر کرتے ہیں کہ میں بہت خوبصورت، میں بہت ایسے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ خوبصورتی کس نے عطا کی ہے؟ یہ تیکھا ناک، یہ چپٹے ہوئی گالیں، باریک ہونٹ، خوبصورت آنکھیں کس نے عطا کی ہیں؟ کیا یہ میرے بابا کا ہے؟ کیا یہ میری والدہ کا معاملہ ہے؟ اگر ماں باپ کا معاملہ ہوتا تو سارے بچے یہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ اس مالک کی مرضی ہے جسے جیسا چاہا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ کی مرضی سے یہ صورتیں بنی ہیں، ہماری مرضی سے نہیں بنی۔ تو فخر کس بات کا؟ یہاں تو شکر ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دوسروں سے بہتر بنایا، اس بات پہ شکر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن شکر کرنے کے بجائے ہم اپنی ذات پہ فخر کر رہے ہیں۔ کس بات پہ؟ کوئی انسان بھی سوچے، کیا یہ انسان کو خود، انسان نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں انسان دی، پھر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین، یہ فیصلے کے دن کو جھٹلا رہا ہے۔ ہمیں کون پوچھنے والا ہے جی؟ جبکہ کیفیت یہ ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم ہر انسان کے اوپر دو نگران ہیں، فرشتے۔ ایک ہماری خباثتیں لکھتا ہے، ایک ہماری اچھی باتیں لکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھی انسان کوئی برا عمل کرنے لگتا ہے، چاہے وہ کسی تہہ خانے میں یا اندر گھس کے کرتا ہے، سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ یہ سوچ لے دو فرشتے جو میرے ساتھ ہیں وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ یہ تصور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر دو محافظ ہیں، میں ایک ہوں، میرا زندگی کے ڈیٹا بنانے والے دو ہیں، اور نہ انہیں نیند آتی ہے نہ انہیں کام پڑتا ہے۔ ہمیں تو کبھی واش روم جانا پڑا، کبھی کھانے کے لیے، کبھی بازار، کبھی کہیں، جب یہاں ہے تو وہاں نہیں، وہاں ہے تو یہاں نہیں۔ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ہماری بلوغت سے لے کر موت کے وقت تک وہ ہمارے نگران ہے، ہماری زندگی کا ڈیٹا بنا رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، دو نگران مقرر ہیں ہر انسان پہ، لیکن نگران ایسے نہیں جو کمینے ہوں، جس طرح کہ ہمارے اہلکار واقعہ کچھ ہوتا ہے، پیسے لے کے لکھ کچھ دیتے ہیں، یہ کمینگی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے عزت والے بنائے ہیں جو کبھی کسی کے خلاف غلط نہیں لکھیں گے، کرامن کاتبین، بڑے ہی عزت والے۔ عزت والا آدمی اپنی عزت کے پاس میں بہت سے نقصان کر جاتا ہے، کہتا ہے میرے خاندان کو داغ لگ جائے گا، میری عزت داؤ پہ، میں نہیں یہ کام کر سکتا جی۔ اور ہم دیکھتے ہیں اہلکاروں میں بھی بہت سے اچھے لوگ ہیں، وہ اپنی انا کے لیے غلط کام نہیں کرتے، نہ ہونے دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب انسان کے ذہن میں جس طرح ہم بہت لاپرواہ ہیں، بڑے اکھڑ ہیں، کہتے ہیں جی پتہ لگ جائے گا تو پھر کی ہوئے گا، یہ بے شرمی ہے انتہائی۔
جی لوگوں نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ غیرت مند لوگوں کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر سن لو اپنے انجام کو بھی، ان الابرار لفی نعیم، جو انسان نیکی پہ زندگی گزارتا ہے یہ ہمیشہ کی نعمتوں میں ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو زندگی گناہوں میں بسر کرتا ہے، جو حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، جس کے لیے اللہ کے فرائض کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ کے احکامات کوئی بات نہیں رکھتے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں قیدی بن جائے گا۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ یصلونہا یوم الدین، یہ فیصلے کے دن ہر بندے کو وہاں آنا ہوگا۔ وما ہم عنہا بغائبین، آج تو رش ہو نا تو ایک بندہ نکل جاتا ہے، مجھے کوئی دیکھ نہ سکے۔ وما ہم عنہا بغائبین، ساری مخلوق کے اندر ایک بندہ بھی غائب نہیں ہو سکے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اے انسان تمہیں احساس نہیں کہ فیصلے کا دن کتنا سخت ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا احساس کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن انسان اپنے جسم کے اعضاء میں سے کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں، میرے دل میں آیا میں ہاتھ کھڑا کر دیا، میرے دل میں آیا میں نے رکھ دیا، میرے دل میں آیا اس طرف دیکھوں دیکھ لیا، اس وقت اللہ نے اس کا اختیار مجھے دیا ہے۔ لیکن اس دن یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی انسان اپنے نفس کے کسی بھی حصے کا خود مالک نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے نہ اپنی نظر کو گما سکے گا، نہ اپنی مرضی سے بول سکے گا، نہ اپنی مرضی سے ہل سکے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ کون آپریٹر ہوگا؟ کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے؟ والامر یومئذ للہ، اس دن آپریٹر، کنٹرولر اللہ کی ذات ہوگی، جس کو حکم دیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جس دن جبریل اور فرشتے صفیں باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، کسی میں جرت نہیں ہوگی اللہ سے کلام کرے، الا من اذن لہ الرحمن، جس کو اللہ اجازت دیں گے صرف وہ بات کر سکے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج کے اس مقدس دن میں جو رمضان المبارک جاتے ہوئے آخری جمعے کا دن ہے، جس کے متعلق بہت سے غلط تصورات بنائے ہوئے ہیں، اس دن عہد کریں کہ ہم اس دن کی ذلت سے بچنے کے لیے آج سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، اللہ کے فرائض کو ہمیشہ ادا کرنا ہے۔ یہ صرف ایک دن کا نام نہیں نماز، یہ پوری زندگی کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، آپ کی زبان اطہر پر دو نصیحتیں تھیں، آپ نے دونوں نصیحتیں دو دو مرتبہ فرمائی، کہا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں میری زندگی کی آخری نصیحت یہ ہے کہ نماز کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں، رشتوں میں سب سے زیادہ محبوب ماں یا باپ ہوتے ہیں۔ اگر ماں یا باپ کوئی وصیت کر جائے نا تو ہم جان لڑا دیتے ہیں کہ باپ نے وصیت کی تھی۔ میرے بھائیوں، ہمارے سب کے ماں باپ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان، تب بھی اللہ کے رسول کی عزت اور حرمت زیادہ ہے۔ تو کیا ہمیں اپنے نبی کی عزت کا اور آپ کی وصیت کا کوئی پاس نہیں ہے؟ ہم آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔
اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم فرائض کی، صرف فرائض کی ادائیگی میں لگ جائیں، ہماری زندگی کی بہت سی مصیبتیں اللہ ویسے ہی ٹال دیں گے، ہمارے مانگے بغیر اللہ ہماری مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ چند نصیحت کی باتیں میں پھر عرض کروں گا۔ میں ایک ناقص العقل انسان ہوں، آپ بڑے بڑے دانا لوگ ہیں، میں آپ سے التماس کروں گا اس سورت کو اپنے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے کھولنا ضرور، اور پھر دیکھنا یہ اگر تو میں نے کوئی غلط کہا ہو، اپنے پاس سے بات کی ہو، تو آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں کہ تجھے حق کیا تھا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھو۔ تو اگر یہ واقعتاً اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ ہی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ ہمیں اس وقت سے پہلے ڈر جانا چاہیے جب اللہ ہم سے ہماری زندگی کے سوال کریں گے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ ایک تابعی، ان کا نام ابن علقمہ ہے، یہ بہت بڑے محدث تھے، اللہ کی شان دیکھیں، نہ ان کے ہاتھ تھے، نہ ان کے پاؤں تھے، نہ ان کی نظر تھی، اور کانوں سے بھی اونچا سنتے تھے، صرف زبان سے بول سکتے تھے جب بھی کوئی اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا، وضو بھی کوئی کرواتا، اللہ کے دین کو پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں، نبی کریم کے چچا زاد بھائی، ان کے شاگرد تھے۔ ایک دن ایک مسافر جنگل سے گزر رہا ہے، اس نے ایک بڑی درد بری آواز سنی کہ کسی ٹیلے کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، اے اللہ میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہے، اے اللہ میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہے۔ اس مسافر کے دل میں آیا کتنی درد بری آواز ہے، میں دیکھوں تو صحیح، پوچھوں تو صحیح، تجھ پہ اللہ نے کیا انعام کیے ہیں۔ جب اپنے گھوڑے کو گھما کے ٹیلے کے پیچھے گیا تو وہاں دیکھا ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پاؤں بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں ہیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں، بات کریں تو سنتا بھی جلدی نہیں ہے۔ چیخ پڑا بندہ، او بابا مجھے بتا تو صحیح تجھ پہ اللہ نے کون سی نعمت کی ہے جس پہ تو کہتا ہے اللہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ بڑے ہی تحمل سے کہنے لگے، زبان دی ہے، میں اس کا شکر ادا کر سکتا ہوں، میں اس کا ذکر کر سکتا ہوں، کیا یہ کم ہے؟ وہ بندہ تو ایسے جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی، بیٹھ گیا، کہنے لگے بابا میں تیری کو خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کام بتا۔ کہنے لگا بیٹے جاؤ اپنا کام کرو۔ کہنے لگا نہیں، کہنے لگا اگر کام کرنا چاہتا ہوں تو میرا بیٹا میرے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے، تو وہ پانی لینے کے لیے گیا ہے، اس طرح کا اس کا حلیہ ہے، اسے لے آؤ تو یہ تمہارا میرے اوپر معاملہ احسان ہوگا۔ وہ شخص اپنے گھوڑے کو چاروں طرف دوڑاتا ہے، ڈھونڈتا ہے، آخر ایک مقام پہ اسے آدھی کھائی ہوئی لاش ملتی ہے۔ جب اس کے کپڑے وغیرہ دیکھتا ہے تو وہ اسی کا بیٹا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے ذہن میں ایسے تھا جیسے کو پہاڑ ٹوٹ کے گر پڑا۔ کہنے لگا میں بابا جی کو کس طرح جا کے بتاؤں گا کہ تیرا بیٹا جو ایک تھا وہ بھی اب دنیا میں نہیں رہا، اسے کسی درندے نے پھاڑ دیا۔ سوچتا سوچتا تڑپتا روتا واپس آیا۔ جب ان کے پاس پہنچا تو اپنی بات گھما پھرا کے کبھی کسی طرح کہ میں ڈائریکٹ میں انہیں نہ بتاؤں کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ جب وہ باتیں ملمہ سازی کے ساتھ کر رہا تھا تو وہ کہنے لگے بیٹے بات بتاؤ کیا ہے؟
وہ کہنے لگے تو ہمارا بیٹا جسے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا اسے کسی درندے نے پھاڑ دیا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ ابن علقمہ نے زور سے چیخ ماری، کہا اللہ اب مجھے کوئی وضو بھی نہیں کرا سکے گا، میں تیری بارگاہ میں سجدہ بھی نہیں کر سکوں گا، اللہ اب مجھے اٹھا لے۔ اسی وقت جان نکل گئی۔ اس نے بابا جی کی لاش کو اٹھایا، بصرہ کے اندر لے کے آیا تو پورا شہر امڈ آیا، ابن علقمہ دنیا سے چلے گئے۔ میرے عزیز بھائیو، سنانے کا مطلب یہ ہے جب یہ ابن علقمہ اللہ کی عدالت میں جائیں گے، جن کے نہ پاؤں تھے، نہ ہاتھ تھے، نہ آنکھیں تھی، جن کی صرف زبان چلتی تھی، ان کی زندگی کی کوئی نماز نہیں رہی تھی، تو ہمارا جواب اللہ کی عدالت میں کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کون سی ایسا عمل ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہیں گے اللہ ہم تیرے لیے یہ لے کے آئے ہیں؟ جب ایک اپاہج انسان جو اپنے پاؤں کو گھسیٹ کے مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اس کی پوری زندگی نمازوں پہ رنگین ہوگی، تو ہم ٹانگوں والے اپنے رب کو کیا جواب دے سکیں گے؟ جب ایک اندھا ٹھوکریں کھاتا ہوا مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، تو جب وہ اللہ کی عدالت میں جائے گا تو آنکھوں والے کیا جواب دے سکیں گے کہ میں کیوں نہیں تیرے گھر آتا رہا؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ جتنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہمیں آنکھیں دی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، کان دیے ہیں سن رہے ہیں، زبان دی ہے بول رہے ہیں، ذہن دیا ہے سوچ رہے ہیں، ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر آنے والے وقت میں اللہ ہمیں ترقیاں بھی دے رہا ہے۔ کیا اس اللہ کا کوئی حق نہیں کہ ہم اس کا حق ادا کرنے کے لیے بھی آ جائیں؟ آج کے اس دن میں عہد کریں میں اور آپ کہ زندگی کی جتنے بھی سانسیں ہیں، زندگی کے جتنے بھی دن ہیں، اے اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں ہمیں ہر برائی سے بچا لینا، اے اللہ ہر نیکی کے کام کی توفیق عطا فرما دینا۔ میرے بھائیوں، نیکی کی توفیق بھی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جن کا نام معاذ بن جبل تھا، بڑی خوبصورت انسان تھے، جس طرح چہرے کے اعتبار سے خوبصورت تھے، دل کے بھی بڑے خوبصورت تھے، نیک بھی بڑے تھے۔ ایک دن نبی کریم نے ان کا بازو پکڑا۔ نبی کریم نے دنیا میں یہ لفظ کسی کو نہیں کہا جو معاذ بن جبل کو کہا تھا، کہا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں جب نبی نے اپنے ایک امتی کو یہ کہا ہوگا میں تم سے محبت کرتا ہوں، ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، کیا؟ ربی اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، وشکرک، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کر سکوں، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ ہماری زندگی کا سب سے اہم فریضہ، سب سے اہم مقصد ہی یہ ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو ہم جیسا ناکام انسان کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں ہر ناکامی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔